باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ۔ توفیق پروردگار سے خطبہ غدیر کی شرح کرنے لگے ہیں کہ خم غدیر پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت سیاسیہ کا اعلان کیا۔ خم غدیر پہ سیاسی ولایت بیان ہوئی امام علیہ السلام کی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ منافقین منتظر تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو تو نظام اسلام کی بساط کو لپیٹ لیا جائے۔ اس خطرے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، بس اگر وہ مر جائیں یا قتل کیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پرانی جاہلیت کی طرف جدید لبادے میں، دینی لبادے میں پرانی جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم نے اس خطرے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خم غدیر پر امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے جانشین ہونے کا اعلان کیا، ان کی سیاسی ولایت کا اعلان کیا، تو غدیر کے مقابلے میں ثقیفہ کو لایا گیا۔ ثقیفہ کو لایا گیا۔ ہمارا عید غدیر کے دن ہمارا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام، کہ اس نے، تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں متمسک ہونے والا قرار دیا، ولایت امیر المومنین کے ساتھ تمسک کرنے والا قرار دیا، اور ائمہ علیہ السلام، ائمہ معصومین کی ولایت کے ساتھ تمسک کرنے والا قرار دیا۔ بس روز غدیر یعنی امام علی علیہ السلام کی ولایت سے بھی جڑنا، ائمہ اولاد امام علی علیہ السلام کی ولایت سے بھی جڑنے کا نام ہے کہ ہم ان کی ولایت سے جڑیں۔ جدید جاہلیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، غدیر کے مقابلے میں ثقیفہ کو لایا گیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی خطبہ فدق میں جدید جاہلیت کی طرف اشارے کیے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے بھی کہا کہ دین اسیر ہو چکا ہے، مالک میرا ساتھ دو، مالک اشتر میرا ساتھ دو، تاکہ دین کو اسیری سے نکالا جائے۔ 4 سال 9 مہینے امام نے خلافت کی اور دین کو اسیری سے نکالا۔ جدید جاہلیت تھی کیا؟ یعنی دین کے لبادے میں ہونا، حقیقی جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہونا، حقیقی جانشین رسول خدا کو نہ پہچاننا، اسے تنہا کر دینا، اسے تنہا کر دینا، دین کے لبادے میں ہونا لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنا، دین کے لبادے میں ہونا لیکن ظالم حاکم کے خلاف قیام نہ کرنا، دین کے لبادے میں ہونا لیکن دین کے جو اصول ہیں ان کی جب پامالی ہو رہی ہو اس پہ خاموشی اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا۔ بس یہ جدید جاہلیت تھی، جدید جاہلیت تھی۔ ہجرت کا 10واں سال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال، حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ غدیر ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا ہے، حذیفہ ابن یمان نے بھی نقل کیا ہے، زید ابن ارقم نے بھی نقل کیا ہے، زید ابن ارقم نے بھی نقل کیا ہے۔ بس بڑا ہی اہم خطبہ ہے، بڑا ہی اہم خطبہ ہے، منظم خطبہ ہے، منظم خطبہ ہے کہ اس کی شروعات اس خطبے کی توحید سے ہوتی ہے، اس خطبے کی شروعات توحید سے ہوتی ہے اور توحید کے اعلیٰ مطالب اس خطبے میں موجود ہیں۔
ہم کوشش کریں گے کہ جو اہم اس توحیدی جو اہم مطالب ہیں توحید کے وہ بیان کیے جائیں. امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ، حمد تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جو وحدانیت میں بلند ہے، اعلیٰ ہے. بس حمد ذات خداوند عالم کے لیے ہوتی ہے، مدح و ثنا صفات خدا کے لیے ہوتی ہیں، مدح و ثنا صفات خدا کے لیے، اور شکر فعل خداوند عالم کے لیے. نعمت جو خدا دیتا ہے یہ فعل خداوند عالم، یہ فعل خداوند عالم. بس الحمدللہ کی تعبیر بیان کرتی ہے کہ حمد منحصر ہے خداوند عالم کے لیے، خداوند عالم کے لیے، یعنی فقط حمد خداوند عالم کے لیے ہے. الحمدللہ الذی علا، علا علو، علی، علو، علا، عین لام الف. اس سے کیا مراد ہے؟ جب بلندی ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ساتھ پستی کی بھی فکر کرتے ہیں کہ بلند ہے، فلاں بلند ہے، فلاں پست ہے. خدا علی و عظیم ہے، علوٌ ہے، یعنی ایسا بلند ہے جس کی کوئی پستی نہیں، جس کی کوئی پستی نہیں، یعنی ایسا بلند ہے جس کے لیے کوئی پستی نہیں، جس کے لیے کوئی پستی نہیں. بس ایک ہے جو پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے، صعود کرتا ہے. لیکن خداوند عالم ایسے اس پستی سے بلندی تک جانے کے لیے، جانے کے حوالے سے پاک ہے. ہم ہیں تو ہم سفر کرتے ہیں حبوط سے صعود کی طرف، صعود کی طرف. اس خدا کی ایک بلندیوں میں سے بلندی ایک وحدانیت میں ہے کہ خدا جو ہے ایسا واحد ہے کہ جو پستی والا واحد نہیں ہے، جو نقص اور عیب کو قبول نہیں کرتا، نقص اور عیب کو قبول نہیں کرتا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحدانیت کے چار معنی ہیں، وحدانیت کے چار معنی ہیں. دو خداوند عالم کے لیے ٹھیک ہیں اور دو خداوند عالم کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں. پہلا معنی وحدانیت کا، توحید کا، توحید عددی ہے، توحید عددی ہے. یہ خداوند عالم کے لیے صحیح نہیں ہے، خداوند عالم کے لیے درست نہیں ہے. یعنی خداوند عالم ایک، دو، تین، چار کے مقابلے میں ہو، یہ درست نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ ہم کہیں کہ خدا دو ہیں یا خدا تین ہیں، یہ درست نہیں ہے. ان تین خداؤں میں سے ایک خدا، دو خداؤں میں سے ایک خدا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے تیسرا خدا ہے، یعنی خدا غالب ہے، ہم دو میں سے تیسرا خدا ہے. اس سے مراد غالب ہے. ایک دفعہ کہیں کہ تین میں سے ایک خدا ہے، تین میں سے خدا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. بس پہلا معنی جو توحید کا ہے وہ توحید عددی ہے، توحید عددی ہے. ٹھیک. دوسرا معنی توحید نوعی ہے، توحید نوعی ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے خداوند عالم کے لیے، یہ بھی خداوند عالم کے لیے صحیح نہیں ہے. توحید نوعی یعنی اس کی جنس کو مشخص کریں. یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسان ہے، انسان کے تحت کون آتا ہے؟ زید، عمر، بکر. اسی طرح کہیں کہ الوہیت ہے، الوہیت کے تحت یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے. ایسا نہیں. بس توحید نوعی اس کی جنس کو مشخص کریں. جیسے انسان، جیسے مثال کے طور پہ انسان جنس ہے کہ زید، عمر، احمد، علی وغیرہ، ان کو یہ کس کے تحت آتے ہیں؟ انسان کے تحت آتے ہیں. بس نو میں ایک ہے، نو ایک ہے، وہ ہے انسان. اس کے تحت افراد بہت سارے انسان ہیں. اس انسان کے تحت
زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، علی ہے، خالد ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح نہیں کہ الوہیت ہو، الہن ہو، الہن لا الہ الا اللہ، الہ ہو اس کے تحت بہت سارے خدا ہوں، یہ خدا وہ خدا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. بس یہ توحید نوعی درست نہیں ہے خداوند عالم کے لیے، خداوند عالم کے لیے درست نہیں. تیسرا معنی جو درست ہے خداوند عالم کے لیے وہ توحید احدی ہے. توحید احدی مراد یہ ہے کہ خدا کے مثل کوئی نہیں، خدا کا نظیر کوئی نہیں، خدا کا شبیہ کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، کوئی ولا نظیر، کوئی اس کا نظیر نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں. نہ فعل میں اس جیسا کوئی ہے، نہ صفات میں اس جیسا کوئی ہے، نہ ذات میں اس جیسا کوئی ہے. ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء اس جیسا کوئی نہیں ہے، فعل میں بھی، ذات میں بھی، صفات میں بھی. کہ آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہ درست ہے، یہ توحید درست ہے خداوند عالم کے لیے. چوتھا معنی توحید واحدی. توحید واحدی یہ بھی صحیح ہے خداوند عالم کے لیے کہ ہم خدا کے مرکب ہونے کی نفی کرتے ہیں. جیسے انسان مرکب ہے روح اور جسم سے، انسان مرکب ہے روح اور جسم سے، خدا مرکب نہیں ہے معاذ اللہ. اس طرح خدا کے اجزاء نہیں ہوتے. یہاں خدا کے شریک کی نفی ہوتی ہے اس توحید سے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. ایک دفعہ مرکب ہے انسان کے، انسان کو فعل انجام دینے کے لیے اس جہاں میں، اس مادی دنیا میں جسم کی ضرورت ہے. جسم کی ضرورت ہے. کوئی چیز اٹھائے، کوئی چیز پکڑے، کوئی چیز کہیں رکھے. ایک دفعہ کسی دوسرے شخص کی ضرورت ہے کہ ایک وزنی چیز ہے، خود اٹھا نہیں سکتا تو اسے دوسرے کی ضرورت ہے کہ 2 پکڑ کے 3 لوگ پکڑ کے اسے کہیں تک پہنچائیں. ایسا بھی نہیں کہ خدا کو ایک تو مرکب نہیں ہے خدا، اور دوسرے کسی شخص کی ضرورت بھی نہیں. بس یہ اہم وَدَنَا فِي تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ فِي سُلْطَانِهِ. بس دنا فی تفردی، بس خداوند عالم اپنی تنہائی میں اپنی مخلوق کے قریب ہے. اس کے جیسا ہے کوئی نہیں، لیکن قریب ہر ایک کے ہے. وہ قریب ایسا نہیں ہے کہ ان جیسا ہو جائے. بس اس طرح نہیں ہے کہ یہ تنہائی اسے خود میں مشغول کرے اور دوسروں سے غافل کر دے. خدا کسی سے بھی غافل نہیں ہے کہ دوسری مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو. سورہ قاف کی آیت نمبر 16 یہی کہتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم اس کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں. خدا ہر ایک کے قریب ہے. بس اس کی سلطنت عظیم ہے. جل فی سلطان ہی، اس کی سلطنت عظیم ہے. بس اس کی سلطنت سے کوئی باہر نہیں، کوئی فرار نہیں کر سکتا. وَعَظُمَ فِي أَرْكَانِهِ، اور اپنے ارکان میں خدا بزرگ ہے. اس خداوند عالم نے تمام ارکان خلق کیے ہیں اس جہاں کے، اور ان کا رکن اصلی خداوند عالم ہے. جس طرح ہماری توحید کے رکن محمد اور آل محمد علیہ السلام کہ ہم پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں ارکان فی توحیدہ، اے محمد اور آل محمد تم ہماری توحید کے رکن اصلی ہو، ان تمہارے بغیر ہمیں توحید حاصل نہیں ہو. خدا اس جہاں کے ارکان کا رکن ہے، ارکان کا. تبھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں ایک اصل ہے، وہ توحید ہے، باقی ساری اس کی فرع ہے. جیسے روح نہ ہو تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح اس جہاں میں خدا نہ ہو تو اس جہاں کا کوئی فائدہ نہیں، تباہی اور بربادی. ٹھیک، بس جس طرح محمد اور آل محمد ہماری توحید کے، ہماری عبادت کے، ہماری وحدانیت میں ارکان رکن کی حیثیت رکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے خدا کی عبادت ہو سکتی ہے. نہیں
جو ہم سے معرفت لیے بغیر خدا کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں. ہم سے سیکھیں، ہم رکن توحید ہیں، توحید لوگ ہم سے سیکھیں. خدا ہر چیز کا رکن ہے، ہر چیز کا رکن ہے. ٹھیک، بس خداوند عالم تمام اشیاء، تمام افراد پر کامل احاطہ رکھتا ہے. اس کے بعد وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ضروری ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. لوگوں کی جتنی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو اطلاع بھی ان کی وسیع تر ہوتی جاتی ہے. مجہولات معلومات بنتے جاتے ہیں. خداوند عالم کا احاطہ جامع اور کامل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا علم محدود ہے، خدا کا علم محدود نہیں. بس ایک دفعہ قرآن میں آیا بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ، خدا ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے. ایک دفعہ قرآن میں آیا وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، خدا کافروں پہ احاطہ کیے ہوئے ہے. کیا فرق ہے؟ خدا تو ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے. دیکھیں جی، یہ احاطہ خاص ہے. ایک دفعہ یہ احاطہ مطلق ہے بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ، خدا ہر چیز پر محیط ہے، یہ احاطہ مطلق ہے. ایک دفعہ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ احاطہ خاص ہے، قہری ہے. جس طرح ماء ہے، ماء میت مطلق کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، خدا ہر ایک کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، تم سب کے ساتھ ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم رہو. ایک میت خاص ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک خدا متقیوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ. بس یہ ایک میت خاص ہے. اسی طرح احاطہ واللہ محیط بالکافرین، یہ احاطہ خاص. ابھی بات یہاں احاطہ بکل شیء علما، احاطہ مطلقی ہو رہی. قہر جمیع الخلق بقدرتہ و برہانہ، خدا غالب ہے تمام مخلوق پر اپنی قدرت سے اور اپنے برہان سے. بس مقام عمل اجرا میں خدا غالب ہے. اس مقام عمل اور اجرا میں جب غالب ہو تو اسے قاہر کہا جاتا ہے. اس خداوند عالم کے قادر ہونے کی دلیل ہے کہ اس جہاں کو خدا نے بنایا، دلیل اور برہان کے ساتھ بنایا، ہدف کے ساتھ بنایا، دلیل اور ہدف کے بغیر نہیں بنایا. کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کو ہم نے حق کے ساتھ خلق کیا، حق یعنی ہدف، دلیل کے ساتھ. خدا اگر کسی کو عذاب نازل کرتا ہے تو دلیل کی بنا پر. ٹھیک، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے ہدف خلق کیا؟ نہیں، ہدف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. بس شروعاتی خطبے میں توحیدانہ حصہ ہے، اور اس میں اعلیٰ ترین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بیان کی ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پورے توحیدانہ جملات کو بیان کر سکیں، تو ہم خاص جملے بیان کر رہے ہیں تاکہ اصل مطلب ہر جو اس خطبے میں چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم پوری طرح بیان کر پائیں. اب آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقر لہو علی نفسی بالعبودیہ و اشہد لہو بالربوبیہ، میں اقرار کرتا ہوں یعنی میں فخر کرتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کی ربوبیت کی گواہی سب سے بالا تر ہے. اور وہ اشہد، اور گواہی دیتا ہوں اس کی ربوبیت کی. بس پہلے اس کے بندے ہونے کا اقرار کرتا ہوں. قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں انبیاء علیہ السلام کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے. قرآن میں انبیاء کا تعارف ایسے کرایا گیا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اسماعیل، ہمارے بندے ایوب، ہمارے بندے اسماعیل کو یاد کرو. انسان کامل کی سب سے اعلیٰ صفت عبد ہونا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے خدا کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، عبد کو سیر کرائی.
یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے خدا کی ذات جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے عبد پر۔ اس بندے کی عزت خدا کے عبد ہونے میں ہے، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الہی کفالی عزن ان اکون لک عبدا، اے میرے خدا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا عبد ہوں بس۔ وکفا بی فخرا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ ان دو جملوں سے بھی یہی مراد ہے۔ امام علی نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ اقر لہو، میں اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، یعنی میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ اقرار کرتا ہے انسان، اقرار کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، بس میں اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس کے رب ہونے کی، یعنی کہ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ خدا میرا رب ہے، خدا ہی میرا رب ہے۔ بس کیوں صفات پہلے بیان کی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند عالم کی صفات بیان کی، صفات بیان کرنے کے بعد خود اب توحید کا اقرار کر رہے ہیں کہ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ خدا میرا رب ہے، میرے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں عبد خداوند عالم، یعنی توحید میں کامل ہوں۔ جس مطلب کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ اقرار، ان کے لیے یہ فخر ضروری ہے کہ فخر بتائیں۔ ٹھیک، اب ایک نقطہ کہ کیوں امام علیہ السلام خاموش رہے، امام علی علیہ السلام خاموش رہے، کیوں امام تنہا تھے؟ کیوں امام تنہا تھے؟ کیونکہ امام کے پر نہیں تھے، امام کے اعوان اور انصار نہیں تھے، اعوان اور انصار کی کمی۔ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان علی بعد رسول اللہ، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چچا حمزہ ہوتے اور میرے بھائی جعفر ہوتے تو میں کبھی خاموش نہ بیٹھتا۔ بس حالات ایسے تھے کہ جہاں امام خاموش بیٹھے، کیونکہ اعوان اور انصار نہیں تھے، اعوان اور انصار نہیں تھے۔ لو کان علی بعد رسول اللہ امن حمزہ، اگر رسول خدا کے بعد جناب حمزہ زندہ ہوتے اور میرے بھائی جعفر ہوتے، لم ابائے کرہا، تو مجبوراً مجھے خاموش نہ بیٹھنا پڑتا، مجبوراً مجھے خاموش نہ بیٹھنا پڑتا۔ لیکن جب حالات مناسب ہوئے، امام خلیفہ بنے، دین کو اسیری سے نکالا، مالک اشتر کو کہا کہ دین کو اسیری سے نکالنے کے لیے تم میرا ساتھ دو، تم میرا ساتھ دو۔ بس امام کے خاموش بیٹھنے کی وجہ، خاموش رہنے کی وجہ مناسب حالات کا انتظار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام باقی ہو، اسلام باقی ہو، اور امام کے پاس اعوان اور انصار نہیں تھے، اعوان اور انصار نہیں تھے، اس وجہ سے امام خاموش بیٹھے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علی محمد۔